جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم طلعت بھائی، میں مسز بلال بات کر رہی ہوں لاہور سے. میرا سوال جو ابھی ریسنٹ کنٹروورسی ہوئی ہے مسٹر پرائم منسٹر اور لمس کے اسٹوڈنٹس کے درمیان، میرا اس پہ یہ سوال ہے کہ میں نے وہ پورا سیشن سنا بیٹھ کے، تو مجھے تو نہ کہیں بچوں میں ایسی بات نظر آئی کہ انہوں نے بدتمیزی یا بدلحاظی کی ہو، اور کاکر صاحب نے بھی بہت اچھی طرح جوابات دیے. لگ رہا تھا ایک پڑھے لکھے لوگوں کی نشست ہے. آپ کو سوالوں سے بھی اگر سارے سوال سنے جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ جو پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں ہوئی ہے وہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے. بچوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، ڈاؤٹس ہیں ڈیموکریسی کو لے کے، اس سسٹم کو لے کے، وہ بھی سامنے آئے. بہرحال کوئی ایسا نہیں تھا. میرا سوال آپ سے یہ ہے سارے اس پر کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، پرائم منسٹر کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس لمس کو بھی اس آڑ میں اس کو بھی ملائن قسم کی ایک موومنٹ چلائی گئی. یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اور ایک اتنی پازیٹیو چیز کو اتنا نیگیٹو طریقے سے کیوں پھیلایا جا رہا ہے. اور یہ ریلز جو ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پوری بات نہیں ہے، اپنی پسند کی چیز، سوال کا ایک حصہ اور اپنی پسند کا جواب کا ایک حصہ. لیکن ریزن کیا ہے؟ ہم سارا کچھ اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. بہت شکریہ. دیکھیں میں نے بھی وہ پورے سوال سنے. میں آپ سے بہت رسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گا کہ وہ سوال جو تھے وہ سوالوں کی تہذیب کے دائرے میں تھے، لیکن میں کسی کے لیے سوال کی تہذیب کا دائرہ متعین تو کر سکتا ہوں لیکن ان کو انفورس نہیں کر سکتا. ہر شخص کو اپنا تمیز کا دائرہ جو ہے وہ خود کھینچنا ہوتا ہے. لیکن کوئی بین الاقوامی قسم کے اصول ہیں، کچھ روایات ہیں جس کے پیش نظر آپ خاص قسم کا انداز اپناتے ہیں سوال پوچھنے میں، تو اس میں بہت سارے سوال جو ہیں، اگر بہت سارے سوال نہیں چلے ریفریز کر دیتے ہیں، چند ایک سوال جو ہیں اس دائرے سے آگے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سوالوں کی جو کوالٹی ہے وہ ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں جو اپنے آپ کو پریمیر انسٹیٹیوشن کہتا ہے، اس کے جو بہترین دماغ ہیں، ان کے جو ممکنہ انٹیلیجنس ہے، اس کے پیش نظر کوئی بہت زیادہ آپ کو گہرے سوال نظر نہیں آتے، سطحی سوال نظر آتے ہیں. تو دوسری تنقید کی وجہ یہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اچھا انیشیٹو لیا، ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن ان کو دیر سے نہیں آنا چاہیے تھا. یہ میں نے اپنے اسٹیج کے اندر بھی ریز کیا، اور بہت زیادہ تفصیل کے اندر بعض جگہوں پر وہ چلے گئے. چلیں ٹھیک ہے، ایک ڈسکورس کے اندر تو اگین یو کانٹ سیٹ رولز. مطلب میں اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئیڈیل ڈیبیٹ کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے. پرائم منسٹر ہیں ملک کے، انہوں نے بہتر سمجھا کہ کتنی تفصیل میں جانا کتنا نہیں. آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ شاید تنقید کا والیوم ذرا زیادہ ہو گیا کیونکہ ایک ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشن ہے، اور ایلیٹ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں عموماً ایک تنقیدی رویہ ہمارے ملک کے اندر رہتا ہے. ایک میں وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ بچے نہیں ہیں. یہ تو اب بار بار سوال میں بچے نہیں ہیں. آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی دا بیس لائن. یہ بچے نہیں ہیں، ایڈلٹس ہیں، اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان فیصلوں کے اندر وہ عموماً کسی کی انٹرفیئرنس بھی برداشت نہیں کرتے. تو ان سے جو توقع کی جا رہی تھی وہ توقعات شاید پوری نہیں ہوئیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے محرکات نہیں ہیں. ہو سکتا ہے لمس کی اینٹی لمس لابیز ہوں جو کام کر رہی ہوں. لیکن میں بصد احترام کچھ حد تک آپ سے اتفاق نہیں کروں گا اور کہوں گا کہ کوئی اتنا معیاری انٹرفیس نہیں تھا. لیکن باٹلڈ اپ ایموشنز ہوں گے دونوں طرف سے. کچھ کہنے کو زیادہ تھا، کچھ سنانے کو زیادہ تھا، تو وہ آپ کو نظر آیا. لیکن آل ان آل اس انیشیٹو کو آپ اپریشیٹ ہی کریں گے، اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. جب ریپیٹڈلی آپ کریں گے تمام یونیورسٹیز میں جا کے، تو میرے خیال میں ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. سو فار اسٹارٹرز اٹ واز ناٹ اے بیڈ انیشیٹو ایٹ آل. السلام علیکم طلعت حسین صاحب، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. بیسیکلی میرے دو کوشچن ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے یہ جو یوٹیوبر پیدا ہوئے اور فیس بک پہ لوگ بیٹھ کے اور بنا کچھ دلیل کے، بنا کچھ حقائق کے عمران خان کے لیے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور لوگوں کے برین واش کیا کہ نہ وہ ابھی حقیقت کو مانتے ہیں، نہ ثبوت کو مانتے ہیں، نہ دلیل کو مانتے ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر اس کا کچھ ڈیل ہو گیا تو ان لوگوں کو واپس الاؤ کرے گا یہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے. نمبر ایک.
اور نمبر 2 یہ کہ عمران خان کا شکار کیا اسٹیبلشمنٹ نے، تو اگر یہ سیاسی پارٹیوں سے اتنے اختلاف اور اتنے دور نہیں جاتے اور اتنا گندگی نہیں پھیلاتے اور اتنا گالی گلوچ نہیں کرتے، اور شاید کوئی دوسری پارٹی کے ساتھ اس کا کچھ ڈیل ہو جاتا اور وہ اس کے سپورٹ میں آ جاتے، تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ بالکل مشکل ہوتا، اس کے لیے سیاسی دانشمندی چاہیے تھی، سیاسی میچورٹی چاہیے تھی، خام خواہ کا غرور، خام خواہ کی بناوٹ، ایک تصنع اپنی کامیابی یا ایسے فکشن کی پروموشن جس کے اندر کامیابیوں کا ذکر تو بڑھا لیکن حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تمام اوصاف نہ ہوتے، اگر تذلیل کرنے کی روایت نہ ہوتی، اگر زبان لٹکی ہوئی نہ ہوتی، تو بہت سارے رستے عمران خان کے لیے سیاسی طور پہ کھل سکتے تھے. نہیں کھولنے چاہے. اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ طاقت میں آیا، پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف توپوں کا رخ کر دیا، تو پھر ادھر توپیں بڑی ہیں، تو جب ادھر سے توپیں داغی گئیں تو بڑے اعلیٰ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے لیے تو اگر آپ اس کے میکینکس دیکھیں، عمران خان کا اوپر آنا اور عمران خان کا گرنا، پھر اڈیالہ جیل جانا، تو بڑے واضح ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کتنے واضح انداز سے ہوا ہے کہ آپ نے ایک ڈیل کر کے اوپر آئے، پھر آپ نے ایک مقصد پانا تھا، پھر آپ نے سمجھا کہ جس کے ذریعے آپ اوپر آئے اس کا آپ نے شکار کرنا ہے، تو پھر تو بڑے شکاری تو وہی ہیں. ایک تو یہ تو کر سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے. تو اب تو ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ ہے، دوبارہ ڈیل ہوتے ہوئے مجھے فی الوقت نظر نہیں آتی، لیکن میں ہاتھ جوڑ کر اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے بار بار یہ بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں بار بار بات اس وجہ سے کہتا ہوں کہ موجودہ حقائق یہ ہیں. اگر حقائق کی بیس تبدیل ہوگی تو میرا تجزیہ تبدیل ہو جائے گا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جب حقائق کے خلاف تجزیہ اس وجہ سے کریں، کیونکہ میں نے پہلے ایک تجزیہ کر دیا تھا. If the baseline changes, then obviously my analysis will also have to change. But for now, مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل کی گنجائش ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام نظر محمد خاٹک ہے. سر میں جرمنی سے بول رہا ہوں. آج کل پاکستان نے افغان بھائیوں کو نکالنے کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی 31 اکتوبر کی، تو 1 نومبر سے ان کی گرفتاری شروع ہوگی. سر ہمیں اس پہ اعتراض ہے، جن کے پاس کاغذات نہیں تھے تو کم از کم پاکستانی حکومت ان کو کاغذ دیتی، کیونکہ وہ تو 40 سال سے 45 سال سے یہاں پہ آباد ہے. ان کے جو جوان نسل ہے وہ کم از کم انہوں نے افغانستان تک دیکھا نہیں ہے. اور دوسرا کہ ہمیں دکھ ہو رہا ہے اس بات پہ، کیونکہ وہ ہمارا خون ہے، ہمیں ان کو اپنا بھائی تصور کرتے ہیں اور بھائی ہے بھی. تو سر اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے جتنا اس حکومت نے. یہ شاید حکومت کی کوئی پالیسی ہوگی، ہم حکومت پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن کم از کم ان کو لیگل کرتے، نکالنے کے بجائے ان کو لیگل کرتے، کیونکہ نہ تو وہ ہم سے علیحدہ ہو سکتے، نہ ہم ان سے علیحدہ ہو سکتے. تو سر اس پہ گزارش ہے حکومت کو کہ بجائے ان کو ڈیپورٹ کرنے کے ان کو مائیگریٹ کرے، ان کو کاغذ دے، تاکہ وہ یہاں پہ اپنا کاروبار، ان کے گھر ہے، ان کے بچے ہیں، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یہاں پہ چھوٹے سے لے کر بڑے ہو چکے ہیں، وہ کیسے اس ملک کو، اس زمین کو چھوڑ سکتے ہیں. تو سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بجائے کہ ان کو نکالنے کے ان کو لیگل کیا جائے. بہت بہت شکریہ سر. دیکھیں، ایک تو گزارش کروں گا کہ بھائی بندی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ ایک ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کے شہری کے قوانین آپ پر لاگو ہوتے ہیں. آپ کا بھائی مانچسٹر کے اندر رہتا ہو تو آپ صرف اس بنیاد پر کہ آپ کا بھائی مانچسٹر میں رہتا ہے، آپ ذرا امیگریشن کراس تو کر کے دکھائیں. نہیں کراس کرنے دیں گے. آپ ایک یورپین یونین کی کیفیت اگر طاری کر لیں کہ بارڈر لیس ریجن بنا دیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب تک بارڈرز موجود ہیں تو بھیا کاغذات تو آپ کو لے کے آنے پڑیں گے. دوسرا، بھائی بندی کے معاملات رہنے دیں. جس قسم کی کاسٹ پاکستان نے پے کی ہے اس میں اپنی غلطیاں ہماری بھی ہیں، ہم سب کو مرد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے اندر میرے خیال میں بھائی بندی کا جو خمار ہے وہ تو اتر جانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ وہ ویزے چیک کریں جو پاکستان کے ہائی کمیشن نے ایمبیسی نے جاری کیے ہیں وہاں سے، کابل سے. امیزنگ نمبر ہے، لاکھوں افراد کو ویزے دیے ہیں. اتنے ویزے کبھی کسی ایمبیسی نے جاری نہیں کیے جو پاکستان کی ایمبیسی کابل سے یہ ویزے جاری کرتی ہے.
تو جو لیگل طریقے سے آ رہے ہیں ان پر تو کوئی بار ہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ انلیگل طریقے سے آنے کی تو کیا بنتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ 40 سال والے نہیں ہیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو 40 سال والے ہیں وہ تو 40 سال میں انہوں نے اپنے کاغذات مکمل کیے ہیں, وہ تو ایمبیسی کے ذریعے آ رہے ہیں. اب طورخم کے اوپر جا کے دیکھیں کتنی ٹریفک ہے, کہاں پہ رکا ہوا ہے. چمن کے اوپر جا کے دیکھیں کہاں پہ رکا ہوا ہے ٹریفک. آوت جاوت کہاں پہ رکی ہوئی ہے بھائی. تو غیر قانونی طور پر آپ کیوں آتے ہیں؟ آوت جاوت بھی جاری ہے اور ویزے بھی جاری ہے, تو پھر آپ غیر قانونی طور پر کیوں آتے ہیں؟ اور جب غیر قانونی طور پر آتے ہیں نا تو پھر آپ نکالے جاتے ہیں. اس کے اوپر بڑی وضاحت سے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ آپ اس سرزمین کے اوپر جو بارڈرز ہیں, جب تک ان بارڈرز کا فیصلہ باہمی اتفاق رائے سے طے نہیں ہوتا کہ ہم نے یورپین یونین جیسا ایک ریجن بنانا ہے, تب تک بارڈرز کی سینکٹی برقرار رکھنی ہے. جو پراپر پروسیجر ہے اس کے ذریعے آپ آئیں, ورنہ آپ نہیں آ سکتے. آئیں گے تو نکالے جائیں گے. دنیا میں یہی اصول ہے. السلام علیکم سر. حنان بات کر رہا ہوں. سر میں کوشچن اٹس ناٹ دیٹ کوشچن, لیکن آج کل سوشل میڈیا پہ یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ چرچا چل رہا ہے, اور فیک نیوز پہ فیک نیوز جسٹ ٹو ملائن دا لائک دا گورنمنٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف. سر میرا صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا کوشچن کرتے ہیں. سر کوشچن میں بتا دیتا ہوں. وائی couldn't they ask لائک اسرائیل غزہ ایشو کے بارے میں پاکستان کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ وائی couldn't they ask رشیا یوکرین کرائسس کے بارے میں پاکستان کا اسٹینڈ کیا ہے؟ وائی couldn't they ask امریکہ جو یہاں سے چلا گیا افغانستان کے اوپر ہمارا کیا اسٹینڈ ہوئے گا؟ کس طرح ہمارا افغانستان بارڈر وائلیشن کر رہا ہے, وہاں پہ ٹی ڈی پی ہے, وہاں پہ آئی ایس کے ہے, کس طرح وہاں پہ سارا کچھ چل رہا ہے, اور وہ پاکستان اس پہ کیا فورن پالیسی اپنا رہا ہے. فورن پالیسی کے علاوہ ڈومیسٹک ایشوز, ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم, ہمارا اکانومی, ہماری انفلیشن. سر 100 سوال تھے, اینڈ literally were trying to malign the prime minister just to get a few likes on TikTok. and سر کیا عمران خان نے لٹرلی ہماری جنریشن تباہ کر دی ہے؟ اگر کوشچن ہے تو میں یہی پوچھ سکتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں ان کو سیکنڈ گیس نہیں کروں گا, ان کا حق ہے کہ جیسے مرضی وہ سوال پوچھیں, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ رینج آف کوسچنس کوڈ ہیو بین براڈر, لیکن اینی رینج آف کوسچنس کوڈ ہیو بین براڈر. ڈومیسٹک ایشوز امپورٹنٹ ہیں, لوگوں کے ذہن پہ سوال ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کے ذہن پہ سوال ہے اس کو چھوڑ دیں آپ وہ پوچھیں. تو اس حد تک تو میرے خیال میں وی ہیو ٹو گرانٹ دیم دا رائٹ, ایوری بڈی دا رائٹ ٹو آسک دا کائنڈ آف کوسچن دے وانٹ ٹو آسک. ہمیں سے طرز تخاطب پر تھوڑا سا اعتراض ہے, اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جو ان ڈیپتھ نیچر سوالوں کی ہو سکتی تھی اس کے اوپر ہونا چاہیے, پالیسی ڈریون کا سوال ہو سکتے ہیں. بٹ ایز اے سیڈ, ایک اوپن سیٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ نے سوال کون سے کرنے. کیا پرائم منسٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی؟ آئی تھنک بعض سوالوں کے جو انڈر لائنگ ٹون تھی وہ یہی تھی کہ اب ہاتھ آیا نا تو ذرا اس کی ذرا کلاس لیں. اس کے علاوہ فرینکلی میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ یہ اچھا انیشیٹو ہے, لوگوں کو سوال کرنے کی کھلی اجازت ہونی چاہیے, لیکن سوال کرنے کے بعد ان سوالوں پر سوال اٹھانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. دس از ہاؤ دا ڈیبیٹ گوز. السلام علیکم مسٹر طلعت حسین, گڈ مارننگ. میں محمد وقاص یوسف قطر سے بات کر رہا ہوں. سر میرا یہ کوشچن ہے آپ سے کہ ہمارے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں یہ جو 7 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں, مختلف ٹاک شوز وغیرہ, تمام جتنے میڈیا چینلز ہیں, ان میں ایجوکیشن, ہیلتھ کے بارے میں اور گورننس کے جو ہوتی ہے جیسے ڈیجیٹائزیشن ہو, ہماری اکانومی ہو, ان ٹاپکس کے اوپر کیوں زیادہ پروگرام کیوں نہیں کیے جاتے؟ کیا ان کی وجہ سے ریٹنگ نہیں آتی ان شوز کی؟ اور کیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیزوں کو زیادہ لائک کرتے ہیں کہ جس میں پولیٹیشین بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہی آرگو کر رہے ہوں, اور ہمارے لوگ بھی اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ آپ کی تینوں چیزیں ٹھیک ہیں, لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. اس کے ذریعے ریٹنگ کتنی آتی ہے آئی ڈو ناٹ نو. یو ول بی سرپرائز کی ریٹنگ جو ہے جگت بازی کی زیادہ آتی ہے, مارننگ شوز کی ریٹنگ بہت آتی ہے, اسپورٹس شوز کی ریٹنگ بہت آتی ہے. کرنٹ افیئرس کی ریٹنگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی, خبرناموں کی ریٹنگ ہوتی ہے. لیکن سرٹن سلاٹس ہیں جو ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں, سرٹن ٹائپ آف پروگرامز. اب اس کے اندر آپ اور ٹائپ آف پروگرامز نہیں لا سکتے. موضوعات جو ہیں وسیع ہونے چاہیے, لیکن موضوعات ٹیک اپ ہوتے ہیں. میں اگین آپ کو بتاؤں گا کہ جو مارننگ شوز ہیں 2 گھنٹے, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ٹیک اپ ہوتی ہیں جو سافٹ ویئر ایشوز ہیں, جن کو میرے خیال میں وہ ہارڈ ایشوز ہیں. ایجوکیشن ہارڈ ایشو ہے, ہیلتھ ہارڈ ایشو ہے, جسٹس ہارڈ ایشو ہے, امپلائمنٹ ہارڈ ایشو ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اثر ہماری زندگی پر ہارڈ ایشو ہے, سوشل میڈیا ہارڈ ایشو ہے, لیکن اسپیس موجود ہے. یو ول بی سرپرائزڈ کہ
ریٹنگ کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن کے اوپر پروگرام کوئی نہیں دیکھتے لوگ ان سلاٹس کے اندر. سو پرابلی ہمیں ڈبیٹ کو ذرا کسی اور زاویے سے بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہماری ایجوکیشن ہماری نیشنل ڈبیٹ ہے یا نہیں ہے. اب آپ کا ماننا یہ ہوگا کہ میڈیا کو وہ نیشنل ڈبیٹ بنانا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو ڈبیٹ کے اصل فورمز ہیں وہ پارلیمنٹ ہیں, وہ پروونشل اسمبلیز ہیں, وہ لوکل باڈیز کے ریپرزنٹیوز جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سسٹم میں وہ ہیں, وہ کمیونٹی سینٹرز ہیں, یہ فورمز ہیں, یہاں پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو جب منحص القوم ہم ہر وقت سیاست ہی کرتے رہتے ہیں تو پھر سیاسی پروگرامز ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پروگرامز نہیں ہوتے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پروگرامز یہ کافی سارے ہوتے ہیں.